راولپنڈی شہر دے اندر کس مقصد واسطے رکھا ہے کہ لوکاں نو اللہ رسول دے نام مبارک دی عزت احترام تکریم تعظیم دی خبر ہوئے اور ایک کم کرن تے انہاں دے والد گرامی نو ثواب پہنچے. انہاں دا اول مقصد اللہ رسول دی تعظیم کرانا ہے، ثانوی مقصد انہاں دا اپنے والد دی بخشش کرانا ہے. اول مقصد انہاں دا یہ ہوئی ہے کہ لوگ اللہ رسول دے نام دی عزت کریں. انہاں دے یار دوست اور سنگی بیلی بھی ایسے نے کہ جنہاں نو یا تے اللہ والوں اللہ رسول دے نام دی عزت دی رغبت حاصل ہے یا انہاں دی ترغیب نال رغبت ہو گئی ہے، انہاں نے سمجھایا ہے، اس پاسے لایا ہے، انہاں دے دل وچ قدر آ گئی. اج ہی میرے نال انہاں نے ایک شاہ صاحب سید صاحب اسے جتھے راتی چاہن علاقے کتاب سی اس تورے کوئی آستانہ شریف ہے، اتوں دے سجادہ نشین لوگ نے تے کام وہ کرتے نے، اللہ تعالی انشاءاللہ کر لے گا. وہ کرتے نے کام ایڈوکیٹی دا اندے وچ کچہری کوئی ایم پی اے دی سیٹ بھی لڑ چکے نے پنڈی دے اندر، انہوں دے بھرا کوئی وزیر بھی رہ چکے نے. بھائی ساجد اور مینو ملائے اور مینو چیچا کہہ کے آئے سر کہ اصا تمہوں وہ شاہ صاحب ملانے نے. وہ شاہ صاحب دا کی کام ہے؟ انہوں دی عجیب گل میں نے سنائی کہ شاہ صاحب ملے اسی میں نالی وچوں کاغذ چک کے تے ہاتھ تو کاغذ مبارک نالی وچوں چک کے تے ہاتھ دھوتے تے مینوں شاہ صاحب فرمان لگے تسی تے ہاتھ دھوندے ہو نا، میں نالی چوں کاغذ چک کے تے اوویں ہی کھانا کھانا، میرا ہاتھ دھونا دل گوارا نہیں. چنگے ماشاءاللہ جڑے سن، داڑھی شریف بھی کونی سی انہاں دی، مچھاں بھی کونی سنیاں، لیکن بندے بڑے مسلمان تباہ. میں انہوں نے پوچھا، میں کہ شاہ جی یہ تانوں شوق کدوں دا لگا ہے، کنے عرصے دا؟ انہوں نے آخیا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس رب. ہوں وہ مینو عجیب گل کر گئے. انہوں نے آخیا جی جلسے دے اندر تساں یہ آخو کہ جڑے کاروباری لوگ اپنیاں مصنوعات اور بنائی گئی چیزاں انہاں دے پیکٹ بناندے نے، انہاں دے اوتے کوئی اسلامی لفظ لکھ چھڈدے نے، نام اپنے اسلامی، کوئی سلمان، کوئی کیڑا تو وہ فرمان لگے کہ تسی انہاں نو آکھو یار تسی کوئی ہور نشانی بنا لو اپنے کاروبار دی، کوئی اسلامی نام رکھ کے تے ضرور بےزتی کرانی ہے. انہاں آخیا جی نسوار وکدی ہے تے نسوار دے اوتے اسلامی نام ہوندے نے، اور وہ نسواراں دے پیکٹ جڑے نے نالیاں وچ جاندے نے. یہ انہاں شاہ صاحب دیاں گلاں میں کر رہا. اللہ جس لے کسی نو ہدایت دے، جڑی ہدایت علماء تے پیراں وچ نظر نہیں آندی ہے جی، وہ ایک بندے کروڑاں وچوں میرے تے پہلی نظر پہلی مرتبہ یہو جا بندہ گزریا نظر چوں کہ ہووے وہ پی پی دی طرفوں کہندے میں الیکشن لڑیا. یعنی عجیب اتفاقات نے کہ ان اتفاقات کے ہوتے ہوئے اس عمل کا صدور ان سے یہ انتہائی معنی خیز اور تعجب خیز ہے. تو انہوں نے فرمایا میں پی پی کی طرف سے الیکشن لڑ چکا ہوں، ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہے، 1000 ووٹ سے صرف ہار گیا ہوں، اور جناب میرے بھائی جو ہیں وہ وزیر رہے، پتہ نہیں کون سے وزیر بتا رہے تھے. ہاں جی ہمارا اتنا بڑا گھرانہ ہے، لیکن کام ان کا یہ ہے گلی سے اترتے ہوئے ادھر. اور پھر انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ جب میں نیچے کو جھکتا ہوں اللہ رسول کے کاغذ کا نام مبارک اٹھانے کے لیے نا،
تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ نیچے کوئی پیسے پڑے ہوں گے، شاہ صاحب جھک رہے ہیں، اتنا بڑا ایڈوکیٹ ہے، ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہوا ہے، وزیر کا بھائی ہے، سجادہ نشین ہے، اتنے بڑے دربار کے مالدار لوگ ہیں، لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ نیچے کو جھک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کے لیے جھک رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں عرض کی جی جناب، میں نے کہا کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں تو ہماری نظر میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے نا وہ پیسہ ہی ہے، اس کے بعد کوئی آگے ہستی ایسی ہے ہی نہیں کہ مسلمان سمجھے کہ اس کے لیے کوئی آدمی ایسا جھک سکتا ہو۔ ہاں جی، اگر کوئی جھکے گا تو پیسے کے لیے ایسا بندہ جھک سکتا ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے عہدے رکھنے والا پیسے کے لیے جھک سکتا ہے، یا ان کی نظر میں آخری چیز پیسہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جناب مٹھائی کی دکان ہے، مدینہ سویٹ اس کا نام ہے، تو مدینہ سویٹ اب ڈبہ جو ہے وہ نیچے پھینک دیں گے، مدینہ سویٹ نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا شاہ جی قبلہ اس پہ غور فرمائیں کہ مدینہ سویٹ کا جو ڈبہ لے کر چلے گا نا وہ رسگلہ تو پورا رسگلہ رہا، رسگلے کا ایک ذرہ بھی نیچے گرے گا تو وہ کم از کم ضرور دیکھے گا بھی یار یہ اٹھانے کے قابل ہے، اگر اٹھانے کے قابل ہے تو اس کو ضرور اٹھائے گا۔ ایک رس گلے کا ذرہ جو ہے وہ تو نیچے جانا گوارا نہیں ہوتا اور توجہ فوراً اس کی طرف جاتی ہے، یار یہ کیوں گرا ہے، لیکن ڈبے پہ مدینہ لکھا ہوا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں، رسگلہ نہیں پھینکتے، رسگلہ گر جائے تو اس کی طرف فوراً توجہ جاتی ہے اور گرنے نہیں دیتے، پورا ڈبہ نیچے گر جائے تو وہ گوارا ہو سکتا ہے لیکن رسگلہ نیچے گرنا گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کہا عمل جو ہے نا، عمل وہ ہمیشہ عقیدے کی علامت اور پہچان ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم مسلمانوں کے دل میں کس چیز کی قدر ہے۔ ہم ڈھڈل اور پیٹو ہیں، وہ پیٹ کی چیز ہے رسگلہ، لہذا اس کے لیے ہم کبھی غافل نہیں ہو سکتے، غفلت نہیں آ سکتی، پورا دھیان ہوگا، پوری توجہ ہوگی، کہیں گر نہ پڑے۔ ہاں جی، کوئی ذرہ گرے گا تو فوراً اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ دل ادھر لگا ہوا ہے نا، دل ادھر لگا ہوا ہے، اس کی قدر ہے پوری۔ اگر ہمارے دل میں مدینے والے کی قدر ہوتی اور مدینے کی قدر ہوتی تو میرے خیال میں سارے رس گلے گرنا گوارا کرتے، لیکن مدینے کا لفظ گرنا گوارا نہ کرتا۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ اعمال جو ہوتے ہیں یہ علامات ہوتی ہیں، یہ پہچان ہوتی ہیں، عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر دل میں قدر ہو اللہ رسول کی، بات سمجھنا، تو توجہ ان کی طرف رہے گی، توجہ رہے گی، غفلت نہیں آئے گی، توجہ رہے گی۔ اللہ رسول کے نام کی طرف توجہ رہے گی، اللہ رسول کے کام کی طرف توجہ رہے گی، اللہ رسول کی عزت کی طرف توجہ رہے گی۔ اور اگر دل میں عقیدہ غلط ہے، گمراہی کا ہے، پلیت ہے، تو پھر سمجھو دل میں اگر دنیا کی قدر ہے تو گمراہ ہے، بے ایمان ہے، اس کی توجہ ہمیشہ اسی طرف رہے گی۔ اسی وجہ سے دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ آپ کو ضائع جگہ پر نظر نہیں آئے گی، کسی جگہ رہے گا نظر نہیں آئے گی۔ ہاں جی، کسی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں یا کسی ضائع جگہ میں نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ رسول کی اگر شے کو نظر آتی ہے، اللہ رسول کا نام نظر آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی قدر ہے، اللہ رسول کی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ اگر اللہ رسول دی قدر ہوندی تے اللہ رسول دا نام نہ رلدا، دنیا دی شے رلدی۔ گل سمجھا جی سنگیو؟ میں ہوں یہ مسئلہ سمجھا کے دے اجازت چاہتا،
ایسی بنیادی گل کرانگا جیڑا بھی سنے گا جے اندے وچ قطرہ بھی ضمیر ہویا نا، قطرہ بھی ضمیر ہویا تو دنیا والے پاسوں توجہ ہٹا کے اللہ رسول والے پاسے لا لے گا۔ دیکھو میرے دوستو، یاد رکھنا ایمان اللہ رسول دی عزت تو شروع ہوتا ہے۔ دل دے اندر تعظیم آندی ہے تے ایمان بنتا ہے، دل وچ تعظیم نہ ہوئے تے ایمان نہیں ہوتا۔ تعظیم تو ایمان ماننا، ماننے دا مطلب یہ کہ میں اللہ نو ایک ایسی ذات منے جیڑی ہر کسے تو مقدس معظم وڈی ہے، او دے حق میرے تے سب تو زیادہ نے۔ میں محمد کو رسول مانتا ہوں، اللہ کے بعد اس کا حق مجھ پر زیادہ ہے۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ ایمان میں ہے کہتے اسی کو ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا حق ہے برابر تو وہ مشرک ہے، مومن نہیں۔ اگر رسول کے برابر کسی کا حق سمجھتا ہے مخلوق کے اندر، مومن نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ آخری ذات ہے، وہ جس طرح معظم ہے مقدس ہے اس طرح کوئی نہیں۔ محمد رسول ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، لہذا اللہ کے بعد ان کا رتبہ ہے، وہ مقدس ہیں، معظم ہیں۔ یہ دل جسلے آندی ہے تعظیم تے ایمان بنتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جے تعظیم نہ ہوئے تو ایمان نہیں۔ تعظیم تو ایمان شروع ہوتا ہے، پھر ایمان دی حد کوئی نہیں۔ ود دیاں عشق تے جا پہنچتا ہے۔ عشق انتہا ہے، تعظیم ابتدا ہے۔ عشق دا پھر مطلب یہ جا بنے گا کہ اس دی تقدیس اور تعظیم اور محبت مگن ہو گیا ہے کہ ہر شے دا دھیان بھول گیا ہے۔ جس لئے ہر شے بھول جاوے اس لئے عشق بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رسول تو سوا دوسرے پاسے چیتا تکے نال لجانا پڑتا ہے، جاندا ہی نہیں، کسی وال دھیان ہوندا ہی نہیں، کھچ ترو کے تے دھیان کرانا پڑتا ہے۔ معشوق دا دھیان یاد رکھو، معشوق دا چیتا بھولدا ہی نہیں، معشوق چیتے وچوں ہٹدا ہی نہیں، تے جیڑا چیتے وچوں ہٹیا ہوئے وہ معشوق ہی نہیں۔ عشق دا مطلب یہ آ کہ کوئی میرے تے انج مسلط ہو گیا ہے کہ میرے چیتے وچوں لنگدا ہی نہیں، میں لاکھ اپنے آپ بلانا چاہنا تے میرے تو بھولدا ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں؟ یہ ہوتا ہے عشق دا مطلب۔ معشوق تو سوا جو کچھ ہوئے او دے ال دھیان لجانا پوے پھر بھی چیتا نہ آوے تے معشوق ہوندا ہے جنہیں چیتے وچوں کڈنا بھی پوے نا تے نہ نکل سکے۔ ہن سمجھ لگی جی؟ کسی نے بہت اچھی گل کی، سناواں؟ بدام روان بھائی کسی نے بہت اچھی گل کی تھی، وہ کہندا ہے یہ ترک تعلق کا کیا تذکرہ ہے، تمہارے سوا کوئی اپنا نہیں ہے، تمہارے
سوا کوئی اپنا نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں خود کو بھلا، اگر تم کہو تو میں خود کو بھلا دوں، تمہیں بھول جانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق، یعنی عاشق اس لیے عاشق ہوتا ہے کہ آپ نو بھلانا تے او دے کول ہو جاوے، لیکن معشوق نہ بھول سکے۔ دیکھ لو کیڈا اوکھا کام ہے تے اساں جن اللہ رسول نو بلائی بیٹھے ہیں دعوے عشق تو سوا کر دے، کڈا وڈا جھوٹ بولنے اساں، حیا نہیں آندی۔ عشق یہ ہے، عاشق کہندا ہے سونیا کہ ساڈے تو جدا ہون دی گل تو کردا ہی کادی، یہ کادے تذکرے کرنا ساڈے تو وکھرے ہون دے۔ یہ ترک تعلق کا کیا تذکرہ ہے، تمہارے سوا کوئی اپنا نہیں ہے، تمہارے سوا کوئی اپنا نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں خود کو بھلا، اگر تم کہو یعنی تو ایک ایسی عجیب چیز ہے جے تو آکھے خود نو بھلا تو بھی جھٹ نہیں لگنا، تیرا کہنا نہیں موڑ سکتا۔ اگر تم کہو تو میں خود کو بھلا دوں، تمہیں بھول جانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا، میں اسے ادب اور تعظیم والے پاسے ہی رہنا چاہنا جڑا مڈ ابتدا ہے۔ اسلام ساڈا تعظیم تے ادب تو شروع ہوتا ہے تے عشق تے جا مکدا ہے، عشق تے جا، عشق انتہا ہے ہمارے اسلام کی اور ادب ابتدا ہے۔ تے جڑا پہلی جماعت دا فیل ہوئے نا انہوں تسی آکھو 16ویں پاس کیتی بیٹھا ہونا ہے تے سوائے جھوٹ بکواس تے کچھ نہیں ہے۔ تے جدو اسی ادب تو ہی فیل ہوئے پئے ہاں تے عشق بڑےواں ہونا ساڈے کول، یہ تسی آپ ہی اندازہ لا لو۔ توجہ ہے تے ادب تے تعظیم دا ہن میں تانوں وجہ دسنا کہ ادب تے تعظیم تو اساں کیوں فیل ہو گئے ہیں، وہ فیل ہونے دی وجہ دساں بولنے نہیں۔ وجہ یہ سنگیا کہ سانو سبق ایسے خبیثاں تو لبیا ہے جنہ اپنا نظریہ اور لوکاں دا یہ بنایا ہے کہ ارے بھائی خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے، لفظ ہی دیکھو یار کیسے عجیب ہے، اگر خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے، پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے، لکھ لانا دے اس نظریے دے۔ لو وہ مسلمانوں تے سبق نبیاں دی طرفوں اے لبا سی، وہ ٹھڈ کی جان وارنی اللہ رسول واسطے فرض ہے، جتھے جان فرض ہے اوتھے ڈیڈ اگے رکھنا۔ ہن دو نظریے آ گئے، ایک نظریہ آ گیا پیٹو کہ پیٹ آگے ہے خدا رسول پیچھے ہے، دین پیچھے پیٹ آگے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ خدا رسول اور دین آگے ہے، پیٹ پیچھے ہے، جان پیچھے ہے، عزت پیچھے ہے، مال پیچھے ہے، کوئی شے ہر شے مارنا یہ تہاڈا فرض بنتا ہے۔ اور قرآن نے پہلو اعلان کر لکھ لانا تے ہو جائے سوچ رکھنے والے کمینیاں تے اس طرح دے کمینے قوم دے بچیاں دے راہبر ہون تے قوم دے بچے سوائے باندراں دے کھوتیاں تو کی تیار ہون۔
وہ ایمان نال دس ہوئے کیا ہے قرآن نہیں خدا دا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ سونا فرماندا ہے میں مومناں دے جان تے مال خرید کر لینے یا اللہ کریمہ کی دتائی فرمایا جنت دتی جنت دے بدلے خرید کر لیا ہے او جتھے جان بھی دینا مال بھی دینا فرض ہے اوتھے نظریہ رکھنا پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے ہاں جی بھرنا چاہیے اور یہ لفظ بھی بڑے کمینے نے ایک پیٹ بھرنا چاہیے پیٹ کا بھرنا ہو رہا ہے گزارا کرنا ہو رہا ہے وہ کتے دے جانور پیٹ بھرن دی سوچدے نے انسان دے پیٹ نو گزارے وچ رکھن دی سوچدے نے پیٹ بھر لو تے حضور نے فرمایا سب تو بھیڑا بھانڈا شر الوعاء حضور مسلم دے بخاری فرمانے نے سب تو بھیڑا بھانڈا جڑا بندہ بھردا ہے وہ ہوئی ڈھڈ والا بھانڈا ہے پیٹ والا بھانڈا ہے اے سب تو بھیڑا برتن ہے او سنگیا اے جانور بھردے نے مومن گزارا کردے پیٹ بھرے تے بیماریاں لگدیاں نے پیٹ نو اگر درمیان نہ رکھو تے بندہ صحت مند رہندا ہے یا کمینہ معلوم ہویا جڑا یہ گل بھوک گیا ہے اونوں تے نہ مسلماناں دے جسم دا دوست نہ مسلماناں دی روح دا دوست نہ مسلماناں دی دین دا دوست نہ مسلماناں دی شریعت دا دوست نہ مسلماناں دے جسم دے صحت دا دوست صحت دا راز گھٹ کھاوݨ وچ بھر کھاوݨ وچ نہیں پوری دنیا دے حکیماں دا اتفاق سارے آخنے نے میدا بھر کے نہ کھاؤ میدا بھر کے نہ کھاؤ نہیں تے بد ہضمی ہو جاندی ہے پیٹ بھرنا چاہیے لفظ ہی دستا ہے کہ بولن والا کوئی ٹھڈل کمی نہیں ہونا ہے وہ بابے فرید ورگے میرے علی ورگے بھوکے رہ گے جان کے بھوکا رکھ کے اپنی دنیا بھی سوار گئے اپنی آخرت بھی سوار گئے توجہ ہے اور ادھر دیکھو یہ تانوں ہن بنیادی شے دسی جسلے بچے دا ذہن بڈھیاں دا بھی تے منڈیاں دا بھی یہ بنیا ہوئے کہ جناب ٹھڈ پہلو تے پھر بھاویں ہوئے بسم اللہ سویٹ ہوں پہلے نمبر تے سویٹ دا نام رکھن والا بسم اللہ انہیں ڈھڈ اگے رکھیا ہے انہوں بسم اللہ ہو سکتا ٹکر کھاندے ویلے کدی یاد نہ آیا ہوئے لیکن انہیں سویٹ دا نام بسم اللہ کیوں رکھیا ہے لوکاں نو پھساؤن واسطے یا وہ یہ سمجھدا ہے بسم اللہ نام چ رکھیا تے رب بوئے کھول دے گا ہیں اونوں پوچھ تینوں ڈھڈ واسطے رب یاد آیا ہے سج کہہ گیا کلندر اقبال فرماندا ہے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد
جسے کسی فرعون دی طرفوں چھتر وجدا ہے اس لیے رب یاد آتا ہے. اقبال کہندا کیسے عجیب پجاری نے جس لیے لوڑ پوے یاد کرتے نے بغیر لوڑ تو رب نو چیتا ہی نہیں کرتے. بولنے نہیں جی سنگیو سمجھ آئیے. بسم اللہ سویٹ کا نام رکھنے والا ہے جی اس نے بسم اللہ سویٹ نام رکھ لیا. ہوں جڑا لین والا ہے انہوں بسم اللہ لکھیا یاد نہیں انہوں وچ رس گلا یاد ہے. صدقے جاواں کی یاد ہے تا کر کے رس گلا اودے کول کدی ہاتھ تو نہیں ڈگا. جے ڈگ پوے تے موٹر سائیکل کھلار کے جے ویکھیا سو صاف پیا تے کوئی نہیں پیا ویکھدا تے چک لے گا چلو خیر میں رہیا. تے جے کسے ویکھ لیا تے اگلیاں اینوں خیال آنے کی آکھن گے چوری بندہ ہو گئے ایک رس گلے دے مگری پیچھے ڈگ پیا ہے. ہن بڑے سڑے دل نال اوتھوں گزرے گا تے آکھے گا اف چلو نصیب وچ نہیں سی. ہن تقدیر دے سٹ کے پتہ نہیں کنے دل نو آسرے دے دے کے ہو سکتا ہے جاندیاں شہید ہو جاوے اٹیک ہو جاوے تو پیچھے رس گلا دے گئے. جدو گھر پہنچے گا پہلی گل یہ ہوئی سنائے گا. میں قسمیہ بیانا وہ گلاں کراں گا جڑیاں ہڈ ورتیاں ہون. سن دیا ہر کسی کا دل منے گا بھی واقعی ایویں ہی ہوندا ہے. اور سجنا ہائے ہائے ہوں گھر جا کے پہلا رونا یہ روے گا رسگلا ڈگ پیا سی. ہو سکتا ہے اگلی باری دکاندار دا شکوا جا کے کرے تینوں بنن دا ہوش نہیں سی. تیرے ڈبے بہت ناقص نے شیرا لگن نال ٹھلا ہو گیا سی وچ رس گلے ڈگ پے نے. انہیں آخنا سر اگوں تو نہیں ہون لگا ایت کی معافی دیو. غرض ہے کہ انے تکرار اینیاں تعزیتاں اینے وین اینے رون اینے تون اینیاں پریشانیاں ایک رس گلے دے پیچھے ہیں اوتے بسم اللہ رس گلے نو بناون والا رس گلے دے بناون والے نو بناون والا ساری خدائی نو بناون والا ہے. او دا دھیان ہی نہیں اتنے لکھیا کی ہے جے کوئی دباوے بھی صحیح کہ یار ویکھ اتنے بسم اللہ لکھیا ہے. او یار ہن دیکھ دے صحیح مڑ کیڑے کیڑے کام کریے ہن جے اسے کام نو لگ پئیے تے کوئی مکدے نے بلا. ہن نال ہی آزار اور بہانے شروع ہو گئے نے ون سمنے عذر جان چھڑاون دے. رب بھی تے نیتاں جاندا ہے. نہیں سمجھ لگی ایتھے سیانے ایک مثال دیتی آکھو سناواں. اساں کدی کتاب پڑھی سی حکمت دی گل ہے. ایک لوہار سی لوہار انہیں کتا رکھیا سی. لوہار نے کتا رکھیا سی. کتا ستا رہندا سی لوہار لوہا کٹدا رہندا سی. او لوہا کٹدا سی تے کتا ستا رہندا سی. جسلے روٹی کھان دا ویلا ہونا روٹی کھان دا ویلا ہونا کتے ہوشیار ہو کے بہ جان. لوہار ایک دن نہیں کرتا ہے خوب لوہا کٹیا زمین ہل گئی. جدو روٹی کھان دی واری آئی انہیں آہستہ آہستہ منہ چبان دی آواز بھی نہ کٹی. کتا مڑ بھی اٹھ کے بہ گیا. لوہار کہندا نا مراد میں جدو ودان مارنا وا ہتھوڑا مارنا وا زمین ہل جاندی ہے تے اج میں روٹی بڑی ہولے ہولے کھادی ہے میرے منہ دا چبار آواز ہی نہیں آئی. لیکن تو مڑ بھی اٹھ پیا ہے دس دے صحیح تینوں اے فون کیویں چھتی ہو جاندا ہے. تینوں میرے ودان مارن دی آواز نہیں جگاؤندی.
تے روٹی تینوں فورن جگا چھڈ دیے بھاویں میں لک لک کے بھی کھانا وا. سیاںیاں مثال دیتی اور ہو سکتا ہے میں ہوے بھی صحیح کوئی وڈی گل بھی نہیں. وہ دسیا کتے دا کم ہے اینی روٹی دی فکر رکھے وہ بھی بے وفا کتے دا کم ہے وفادار دا نہیں. لالچی کتے دا کم ہے کہ ودان وجے جو مرضی ہوے سائیں یاد نہ آوے اٹھے نہ جاگ نہ ہوے اکھ نہ کھلے غفلت دے پردے نہ ہٹن لیکن جدو واری کھان دی آوے فورن غفلت دے پردے ہٹ جان چیتا آ جاوے او سنگیا اساں دے لوہار دے کتے ہی بن گئے. رب رسول نے جنے مرضی ہتھوڑے تے ودان گستاخیاں دے چلتے رہے اساں نہیں جاگ دے نہیں اٹھ دے اکھ نہیں کھلدی غفلت نہیں جاندی لیکن جدو واری کھان دی آ جاندی ہے سانو چھوٹی چھوٹی گل پچھوں ہی کھان والی شاید چیتے آ جاندی یاد آ جاتی ہے. معلوم ہویا مسلمان تے مسلمان رہے اساں تے انسان اساں تے پاک جانور بھی نہیں اساں تے وفادار کتے بھی نہیں. وہ بھی کتے ہوندے نے جنہاں دے سائیں سو جاندے نے لیکن کتیاں نو نیندر نہیں آوندی. سائیں دی غفلت کدی کردے ہی نہیں سائیں دی غفلت کدی کردے ہی نہیں. ہمیشہ چیتے چ رکھ دینے کہ جنہاں دے درد کھانے مت کوئی نقصان پہنچ جاوے. اساں دے وہ جانور کتے بھی نہ بن سکے وفادار کھان دی ہر شے ویلے چیتا ہے. نویں جوڑے کپڑیاں دے سڑکاں دے ویکھے جے پائے پیسے ویکھے جے ڈگے پیسے ڈگے ویکھے جے سڑکاں دے بول دے نہیں جے ہیں کیوں جے اس پاسے دھیان نہیں تے کیوں نہیں ڈگ دے. کیوں دھیان جو نہ ہوئے تے ڈگنے چاہیے. اللہ رسول دے نام دی گل آوے تے دھیان نہیں او جی بے دھیانے چ ڈگ پیا ہے کریے کی. میرے کول گلاں بتھیریاں نے آئے دن کتاباں جڑیاں چھپدیاں نا کتاباں چھپدیاں جدید تعلیم دیاں او دے وچ آئے دن کدی رسول اکرم دی گستاخی کدی کسے بزرگ دی کدی اللہ تعالی دی کدی کسے دی. لیکن عجیب گل کہ انہاں وچ گستاخی کدی نہیں آوندی کسے وزیر اعظم دی کسے صدر دی کسے فلانے دی. او پوچھو کی ہو گیا ہے او گستاخی اللہ رسول دی کیویں آ گئی. او جی چھاپا غلط ہو گیا ہے قلم تلک گیا ہے چھاپا ان ہو گیا ہے. اخیر پھر ذہن سوچن تے مجبور ہو جاندا ہے کہ یہ لعنتی چھاپا اینو دشمنی صرف اللہ رسول نال ہے یہ تواڈے واسطے کدی نہیں تلکیا. خیر ہے سر یہ پھر تلک دے نہیں تلکائے جاندے نے. توجہ نہیں سیانے آندے نے کارے بادرا بہانا بسیار. ہاں جی بھڑا کام کرنے والے نو بہانے بڑے لب جاندے تو صرف گل اینی ہوندی ہے ورنہ مشین دا کی کام ہے تلک جاوے اللہ رسول والے پاس بولنے نہیں. میں ہوں بڑی وڈی گل کرن لگا یہ بنیاد سمجھ آ گئی کہ کیونکہ ساڈا سبق وہ ٹھڈل رہ گیا تا کر کے سوائے ٹھڈ تے دنیا دے اور کسے شے دا چیتا نہیں رہندا. چیتا نہ رہنا اللہ رسول دا یہ ساڈے واسطے ضروری ہے ساڈی طبعی مجبوری ہے. کیوں طبعی مجبوری ہے کہ طبیعت ہی ایڈی خبیث ہو گئی. توجہ نہیں فرمائی. عجیب گل مینوں ایک سنگی نے دسی اس آخیا میں اشتہار لاؤندا ویکھیا اشتہار لاؤندا ویکھیا لبیک دا تے لگ رہا سی
جس کندھ دے اوتے تے لاؤن والا اپنے نک دے اوتے کپڑا رکھ کے اشتہار پیا لاوے کیوں تھلے پیشاب داتا حضور دے نال دی گل ہے تھلے پیشاب تے گندی ایڈا سی کہ او دے کول کھلوتا نہ جاوے وہ اپنا نک کجے تے اشتہار لاوے یا رسول اللہ لاوے تے نک کجے یا رسول اللہ لاوے نک کجے او ایمان نال دس ایسا کڈے ڈرامے باز لوگ ہاں دس کہ اپنے نک دی عزت تے یاد ہے تے رسول اللہ دی عزت یاد نہیں تے پھر یہ دس بھی ایسا کیڑی عزت رسول دی گل کرنے ہو بول دے نہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی اینو کی آخنا چاہیے ہوں میں وڈی گل کرن لگا بنیاد سمجھا دیتی ہے تسی ایڈے نیانے نہیں بیٹھے جی تواڈے کے کان روٹی نہیں لے جاندا کہ لے جاندا اج کل اسی ایڈے سیانے چلاک شاطر چتر کہ لوکاں دے اکھ دا دوسرے دے اکھ دا سرما چرا لیندے تے اونوں پتہ نہیں لگن دیندے جی لیکن اسی بھولے بن جانے ہیں تو بھولے بنے بن نہیں جاندے اساں بھولے بنائے گئے ہیں جی جان کے خدا رسول نو چھڈیا ہے کیوں ایتھوں کی لبنا اتوں کو دنیا لبنی ہے دنیا دے انگریزاں کو لب دی ہے تو کادے واسطے انہاں دا فکر رکھی آ سوچ ہر شے انگریزاں کو لب دی اللہ رسول اللہ کے بھکھا مارنا بس آ گل لیا لیکن افسوس ہے کہ اساں کدھر کلمہ پڑھ دیاں پہلو ہی رسول اللہ نو یہ کہہ دیندے کہ یا رسول اللہ سیدھی گل ہے ساڈا سودا تواڈے نال ٹھڈ دا ہے جے رجائی رکھو گے تے تواڈے نال تے جے تساں رجاونا نہیں تے پھر کسے ہور نال تے میرے خیال دے اوارے کتیاں دا ایہی کام ہوندا ہے کہ جڑے در تو انہاں نوں ٹکر لب جاندا ہے اوتھوں چھڈ کے اوتھے چھڈ کے اوتھے تے جڑے ہوندے نا چنگے کتے خاندانی قسم دے او آندے نے بھاویں مر جاں گے پر رواں گے یار دے بوئے تے ہائے ایویں ہے سچی دسیا جی بول دے نہیں ہائے ہائے یا رسول اللہ تیرا ہو کے او یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردا یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردا چمڑ کتا کیوں سدوا ایڈے بختا وردا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردا یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردا چوڑ کتا
کیوں صدواں ایڈے بختور دا ادھر ویخ اگلی گل کرن لگا بڑی وڈی گل کرن لگا کراں بھی بخاری دے وچوں قرآن دی آیت پڑھی ہے گلاں بتھیریاں نے او گلاں بتھیریاں نے او گلاں بتھیریاں نے عاشق سدواندے شرم آنی چاہیے بڑے بڑے مکالے والے پر عاشق ہونا عاشق دے دعوے عاشقی دے رکھنے او سجنا عاشق 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 یار دا ذکر یار دی یاد اندر تے رہندی رہندی ہے عاشق پھڑ پھڑ کے بہانے لا لا کے سناوندا ہے معشوق دی گل بہانے لا لا کے اگلا جے آکھے میں نہیں سننا چاہتا تے ہزار طریقے لاؤں کسے پاسوں سن لوے وہ عاشق نہیں بدترین فاسق جنہوں لوگ آخر یار دی گل سنا وہ آخے 50,000 دیو تے سنانا وا نہیں تے سنا ہی نہیں ہو پھٹے منہ کمینے عاشقاں نو بدنام تے نہ کر او ڈھٹل ملا ڈھٹل ملا پیٹو نہ مراد یہ سارا پیٹو بن کے رب رسول نال دھوکھا کری کھڑنے او کسے نو فلماں دا ٹھڑک ہوے فلماں دا ٹھڑک ہوے او کی آندا ہے جا کے بیٹھے گا کسی دے تکیے دے جا بیٹھے گا اور سنے نہ سنے چیتے کسی نہ کسی بہانو بہانا لا کے تو فلم دی سٹوری شروع کاری ایویں اوے اگلے تے بہانے لا لا کے فلم دے عاشق فلم دی سٹوری شروع کر دیندے نے ککڑاں دے عاشق ککڑاں دی سٹوری شروع کر دیندے نے کتیاں دے عاشق کتیاں دی گل شروع کر دیندے نے او مینوں عجیب اسی منافق بن گئے ہاں اوے اگلے سجن آکھن مولوی جی پیر جی او سانو اللہ رسول دی کوئی گل تے سنا جاؤ او آ کے 50,000 دیندے جے تے آونا نہیں دیندے تے میں نہیں آوندا تینو پوچھ نام رادا چلو پھر سیدھی گل کر ٹھگ بازی تے نہ کر تو ٹھگ بازی رب رسول نال بھی کرنا ہے کیوں تو سیدھی گل کر میں روپیے والا وا اللہ رسول والا نہیں دیو گے تے آواں گا نہیں تے نہیں آوندا سیدھی گل عاشقاں نو بدنام تے نہ کر غازی علم دین شہید تے ممتاز ہو گئے بہانے لا لا کے جانا مار دے نے اوتری دا تو خالی ذکر بھی نہیں سناتا پر کوئی نہیں اساں کدو اللہ رسول دی گل سننے واسطے بلاونے ہیں اساں بھی سادنے ہیں سانو سستے بخشیچن دا ٹھرک سانو ٹھرک لگا ہے سستے بخشیچن دا مولوی آوے پٹھیاں گلاں سنا کے بخشا کے لگا جاوے سانو بخشیچن پٹھے بے کسے لاگت دے بغیر کسے لاگت دے سانو بغیر کسے کچھ کرن دے سانو مفت بخشیچن دا ٹھرک لگ گئے اساں ٹھرک پورا کرنے واسطے ملا نو ساد لینے ہیں تے ملا جڑا ہے اونوں روپیے دا ٹھرک لگا ہے وہ اپنا ٹھرک پورا کردا ہے اسی اپنا ٹھرک یہ ٹھرکیاں دا میلہ ہوندا ہے ایویں نو عاشقاں دا کہہ چھڈنے میری گل کئیاں نو تے غصہ لگا رہی ہونی چلو کوئی نہیں میں بعد وچ معافی مانگ لاں گا جیڑا کوئی غیرت مند بیٹھا جنوں کوئی وٹ ویر غصہ لگدا ہے نا میں بعد وچ اس دے کول معافی مانگ لاں گا کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ ایڈے غیرت والے بندے بھی ہوندے نے کہ سیاਣੀ گل کریے نا تے اگ لگ جاندی ہے کوئی گل نہیں میں بعد وچ معافی مانگ لاں گا توجہ ہے ذرا یہو جیاں چگڑا مار کے کئی بیٹھے ہوندے وہ پھر گل ہوئی نہیں تو کہندے لو مولوی نواں آیا سی جیڑا میں کام کیتا ہے اونوں بھی غلط کہی جاندا
پہلو یہ ہوندا سی کہ یار گل صحیح پیا کردا ہے میں غلط ہاں میرے غلط کام دی انہیں نشاندہی کیتی ہے دا احسان ہے مہربانی ہے حکیم سیاںا وا مینوں بیماری دا پتہ نہیں سی اینے اج ذکر کیتا ہے پہچان دسی سو مینوں پتہ لگ گیا میں کیڑی بیماری وچ جاواں تے او فوراً شکریہ ادا کردے سن نہ ہن بیماری وچ رہنا اتنا ہی چسکا دے گیا ہے لوکاں نوں کہ جے کوئی انج دی گل دسے تے اودے نال وٹ ویر رکھ لیندے نے لے نال نبڑ لاں گے ڈابے وقوف مولوی لو مسئلہ ہی وہ کر گیا ہے جڑا میں خود کردا رہیا اچھا تو جو کردا رہیا ہے تے تو کیڑا صدیق اکبر ہے بولدا نہیں اوے نا مرادو ایڈا غصہ تے صدیق اکبر نو بھی نہیں سی لگدا جڑا سانو لگ پیندا ہے بولدے نہیں جی خیر گل میں بڑی وڈی کرن لگا وہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے مڈ سمجھا دیتا ہے جنہ چر سبق لانتی رہنا ہے کہ دنیا مقدم دین پیچھے بلکہ جڑی یہ بکواس چلتی ہے جہد راتی میں روشنی پائی سی کہ دین ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے اور بدماشی اور کمینگی اور عیاشی پھیلانا یہ سرکاری مسئلہ ہے یہ راتی میں وضاحت کیتی سی یہ ساریاں گلاں کٹھیاں ہو کے تے قوم نو ایستا ایستا مار 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 تسی سیانے بندے ہو نشئی نو نشہ کدو ایک دیہاڑے چ لگدا او دے لون واسطے وقت چاہیے ہوندا ہے اج ایک کش کل دو کش نے لگدے اخیر پھر اس حال تے پہنچ جاندا ہے پھر کیڑے جس وچوں ڈگن نا تے چک چک کے وچ رکھدا ہے کہ ہو سکدا ہے تیرے وچ بھی کوئی نہ کوئی قطرہ نشے دا آ ہی گیا ہونا جی میں بہت زمانہ پڑھی بیٹھا میں چٹیوں کالی کیتی بیٹھا مت تسا سمجھو میں 50 سال دا بیٹھا مینوں 30 سال ہو گئے نے اس قوم نو پڑھدے 30 سال میں اس قوم نو پڑھیا ہے اس واسطے مینوں جس علاقے وچ بھی سٹ آؤ گے نا مینوں پہچانن والے نہیں ہون گے لیکن میں ہر کسی دی روح پہچان جاں گا اللہ سونے دے فضل توجہ ہے تا اقبال نے کہہ گیا افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے تو میں آنا ہونا افکار زمانے کے جلی ہو کہ خفی ہو افکار زمانے کے جلی ہو کہ خفی ہو چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے اچھا میرے بھائیو اینا تے دسو جیڑا بندہ یہ آکھے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں مرنا چاہیے اس کے پیچھے ہر کسی کو مرنا چاہیے وہ تہاڈا پیشوا ہے انہوں بزرگ اپنا منو گے اور بولنے نہیں اور بولو چلو انج کرو 1.25 لاکھ نبیاں وچوں ایک نبی دا نام تے لو جنہیں یہ ہوئی گل کیتی ہوئے بولنے نہیں ہوں اگلی گل میں کرن لگا کرا سنو اللہ رسول کی تعظیم نمبر 1 عزت اپنی دی غیرت نمبر 2 تے کفر دی مخالفت یہ 3 چیزاں ایسیاں نے کہ مسلمان نو سمجھانیاں نہیں پئی جیڑا مسلمان ہے انہوں سمجھانیاں نہیں پیندیاں اور جنوں سمجھانیاں پین سمجھو گمراہ ہے جس لے ہدایت آندی ہے نا تو اس لے ضرور یہ 3 چیزاں اندروں اٹھ پیندیاں کسے تو سنن دی لوڑ نہیں پیندی وہ بندہ آپ دوسرے نو سمجھاندا ہے اس دعوے پر قرآن و حدیث سے دلیل دینے سے پہلے
میں وہی سید جعفر شاہ صاحب دی گل کرنا ایمان نال دس جسلے آؤ ہدایت اندر آئیے تے شاہ ہوراں نوں مڑ کسے سمجھایا نہیں، وہ مولویاں نوں سمجھاندے پھردے نے یار، بول دے نہیں۔ ایم پی اے دا الیکشن لڑن والا انہیں ایک بڑی اچھی گل کی تھی، میں آخیا جی اشتہار چھاپنے والے ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بہت اچھی دنائی کی بات کی، اور یہ دنائی کی بات اسی وقت آتی ہے جب یہ دل اللہ کے پیچھے رل جاتا ہے، ایویں نہیں گلاں آؤندیاں، توجہ نہیں تو بندہ کھچا ہی وڈدا رہندا ہے، مفتی بھی کھچا وڈدے نے جے اے رب دل وچ نہ آوے، جسلے او دل وچ آ جاندا ہے نا تے ان پڑھیاں پڑھی جاندیاں۔ شاہ صاحب نے میں آخیا جی اشتہار، انہوں نے آگوں گل پتا کی تھی، انہوں نے آخیا جی اشتہار کی بات نہیں ہے، اگر اشتہار تک محدود رہتے تو پھر بھی ہوتا، یہ تو وہ باتیں لکھ دیتے ہیں جو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ مثلا انہوں نے کہا جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب اشتہار کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر جلسہ معراج لکھنا ہے تو جلسہ معراج کا لکھ دے، جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ اشتہار سے زیادہ باتیں لکھتے ہیں، اشتہار کا مطلب تشہیر ہے، تو جس چیز کو مشہور کرنا ہے اسی کا ذکر کرنے بس۔ یہ درود و سلام آیات کلمہ طیبہ فلان یہ لکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یار گل کڈی سیانی، تہاڈا دل منتا ہے کہ نہیں؟ بولنے نہیں جی، لیکن ہوں میں گل کہڑی کرنے یہ ایک دلیل میں دے گیا تو ہوں میں اصل بخاری شریف جو ایک دلیل دینا تو اجازت چاہتا، بولنے نہیں۔ ساری قوم ایک دور ترقی کر گئی ہے، انہاں تھوڑا کھپو بہتا کھپو کھوتی بوڑ تھلے ہی رہی جی، میں 30 سالاں چ تجربہ کیتا ہے، کھوتی بوڑ تھلے ہی رہی۔ ہوں میں صرف ایک بخاری دے حوالے نال گل کرنا، میں دعویٰ کیتا ہے جدوں ہدایت آ جاندی ہے نا تے پھر ادب تعظیم آپ آ جاندی ہے، غیرت بھی آپ آ جاندی ہے، حیا بھی آپ آ جاندا ہے۔ تعظیم ادب تعظیم غیرت یہ ہدایت والے نو سمجھانیاں نہیں پیندیاں، او دوسرا نو پڑھاوندا ہے، اے سبق اونوں رب ہی پڑھا چھڈدا ہے۔ جنوں اے سبق پڑھاونے پین سمجھ گمراہ ہے، تے جیڑا ہدایت والا ہونا اونوں اے سبق پڑھاون دی لوڑ ہی نہیں رہی۔ ہوں دعویٰ یہ ہے، دلیل سمجھو اور بخاری سے کسے بولو بولو مسلم ہو سکتا ہے بخاری کے اندر یہ روایت ہو، لیکن اس وقت مسلم سے پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی فرماؤندے نے میں تے مسلمان ہو گیا سا، میری امی مسلمان نہ ہوئی، وہ سرکار دے خلاف کوئی نازیبا لفظ بولدی سی، نازیبا لفظ بولنے میرے دل نو بڑا دکھ ہونا، ماں سمجھ کے چپ کر جانا۔ ایک دن آن کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ دعا فرماو ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت مل جاوے، مینوں بڑا دکھ لگدا ہے جدوں جناب دے خلاف گلاں کردی۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماندے نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ کا، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے۔ میاں 36 میل انہوں دور رکھا جائے۔ لا الہ الا اللہ، توجہ ہے
اور بول دے نہیں میرے اما جی قبلہ دی عادت شریف سی جس اس طرح دی عزت والی شے کوئی تھلے ڈگ پینی نا انہاں فوراً روپیے کڈنے جننے بھی ہونے انہاں صدقہ کر توجہ ہے حضرت ابو ہریرہ دے بارے ماں دے بارے حضور دے منہ مبارک جو لفظ نکلے اللہم اہد ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے ابو ہریرہ صحابی سن بے ادب نہیں سن بے سمجھ نہیں سن سرکار دی قدر پچھانن والے سن یقین سی مدینے دے تاجدار دے منہ مبارک جو دعا دے لفظ نکل گئے گل بن گئی انہاں منہ مبارک دے نکلے لفظ رد نہیں ہونے یقین سی خوشی نال دوڑے نے گھر نو حضور دی دعا دا اثر ویکھا حضور دی دعا دا اثر ویکھا حضور دی دعا دا اثر ویکھا جویں دا عقیدہ ابو ہریرہ دا سی حضور دی دعا شریف دے بارے اوویں دا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بیان فرمایا آپ فرماندے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت آخر نے قبولیت لوں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اعلی حضرت عالمانہ رنگ گل کر رہے ہیں سادے لفظ سمجھا دینا وا جس کوئی مہمان آؤں قدر والا میزبان بھج کے جا استقبال کرتا ہے اگے جا کے آخر جی آیا نو ست بسم اللہ کر ست بسم اللہ کر جی آیا نو اگے جا کے استقبال کر دے آلہ حضرت فرماؤں نے جدو حبیب خدا دی دعا نکل دیئے او مہمان بن دیئے قبولیت میزبان بن کے اگے جا کھلو دیئے آخ دیئے جی آیا نو بسم اللہ کرا جی آیا نو اجابت نے جھک کر گلے سے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہن دعا نکلی ادھر ویکھ ابو ہریرہ فرماندے میں گھر پہنچیا دروازہ بند کلی بڑھڑی مائی رہندی سی پہلو دروازہ کھلا رہندا سی پہلو کھلا رہندا سی یا حضور دی دعا پڑی بڑھڑی مائی دا بوا بند ہو گیا او معلوم ہویا جنہاں دے گھر ہدایت ہوندی ہے انہاں دے گھر دے دروازے بند ہی رہندے نے مت کوئی غیر جھاتی باہر لوے جنہاں دے گھراں تو ہدایت دور رہندی ہے انہاں دے بوئے کھلے ہی رہندے نے او کھلے دل دے ہوندے نے او کھلے دل دے بوئے چھڈ کے رکھدے نے کوئی پرواہ نہیں او جنہاں دے گھر ہدایت ہوندی ہے بوا بند ہو گیا ہے
حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں باہر کھلو رہا سننا وا پانی چلن دی آواز آوندی پانی چلن دی آواز آوندی میں سمجھ گیا امی جی فرما دیا پتر الا رسلک ایتھے روی ایتھے کھلوی غسل فرمایا مائی نے دوپٹہ سر تے پایا کیونکہ ہدایت نال اندر حیا ہے بڈھی گھوڑی تے لال لگام ٹنگیا ہووے چوک دے اندر بی بی جی دا بڈھے کھانگنا والا فوٹو کا سلام چوک ٹنگی کھڑی ہوئے تے سمجھ لے لعنت پئی پیندی ہے حالے ہدایت نہیں آئی یا نبی دعا کیتی ہے کافرہ مسلمان ہوئیے غسل ہو گیا ہے غسل ہو گیا توجہ غسل کیتا ہے وضو کیتا ہے سر تے دوپٹہ پایا ہے حالانکہ گھر صرف پتر آنا سی تے اتوں مائی ہے ہائے 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 اب بول دے نہیں خبریں آپ کی سنی بیٹھے ہیں تانوں کسے اسلام سنایا ہوئے تو موڑے نا جی تانوں دمادم مست کلندر ہی سنائی گئی ہائے ہائے ناگے دوپٹہ پا کے بوا کھولے آئے پڑھ دیا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا حضور دی پہنچی حضور دی دعا پہنچی دل چ ہدایت پہنچی حیا بھی آیا شرم بھی آیا ادب بھی آیا تعظیم بھی آئی کنے آن کے سبق پڑھایا ابو ہریرہ دی ماں اج کلمہ محمد دا پڑھنی ہے نال وضو کر دوپٹہ پا پھر نبی دا کلمہ زبان تے لایا کنے دسیا ہے وہ شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے سانو عشق دے دعوے ہون تے ٹٹیاں دے اتوں نالیاں وانیاں دے اتوں ڈبے لا دئیے اشتہار لا دئیے جتھوں آپ نک مروڑ کے گزر جانے اوتھے اللہ رسول نو ٹنگ دئیے شرم آنی چاہیے دس ہدایت بی بی دے دل چاہیے کئے سبق پڑھائے نبی دے کلمے نو بغیر غسل دے پاک ہون دے پڑھنا ہی نہیں وہ معلوم ہویا کافر دل ہدایت آوے اللہ رسول کا ادب آپ ہی آ جاوے تے پھر میاں صاحب سچ فرما گئے جے لکھ وارا عطر گلاب جے لکھ وارا عطر گلاب دھوئے نت زبانہ نام تیرے دے او لائق نائی کی قلمے دا کانا اللہ تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا اللہ تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا مدنی تیرا نام ایسی کیاں برداں بلائیاں ایسا ساڈا نام نہ ہی رہے چنگا ہے سمجھ نہیں لگی یہ ایویں گلاں ہی بنیاں نے بول دے نہیں جے
گل سمجھو او خدا دے بندیو اپنی پوجا کرانا مقصد نہیں، اللہ رسول دی پوجا کرانا مقصد ہے. بول دے نہیں جی. یعنی اللہ کی عبادت اور تعظیم اور مصطفیٰ کی تعظیم کرانا مقصد ہے. ہاں تے جڑے انہاں دے پیچھے فنا ہو گئے میرے علی ورگے انہاں دی عزت کرانا مقصد ہے. اسی کی توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ہن اندازہ لگا سجنا بی بی دے دل وچ ہدایت آئی، حیا بھی آ گیا، تعظیم احترام بھی آ گیا. کلمہ غسل تو بغیر نہیں پڑھیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی جبریل آیا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی حدیث آئی. نبی دی دعا پہنچیے، نبی دی نظر کرم پہنچیے، اندر ساری سمجھ آ گئی ہے. معلوم ہویا ہدایت والوں نو حیات و تعظیم دے سبق پڑھاونے نہیں پیندے، تے جنہاں نو پڑھاونے پیندے نے او ہدایت تو خالی ہوندے نے. بول دے نہیں ورنہ کیڑی لوڑ آ جنوں روپیے دی ہدایت پئی اونوں او دے واسطے کدی سبق نہیں پڑھنا. وہ گند تے ٹٹی تے پیا ہوئے نا تے سجے کھبے ویکھ کے تے زبان نال چکنا پوے نا. خصوصاً جے کسی کوئی ٹھرکی ہوئے نا سگریٹ دا تے سگریٹ لبے نا تے روپیہ پیا ہوئے انہیں آخر چل ایک کش تے سونا لگ ہی جائے. خیر میریا عاشقاں نو تکلیفاں ویکھنیاں ہی پیندیاں. جے کسے آخنا بدنام ہوے گا تے او اگوں کہہ چھڑدا ہے عاشق بدنامیاں تو کدی نہیں گھبراوندا. ایویں شرم. اچھا ہوئے سنگیو میں اج ہی گزر رہا سا تواڈے موڑ دے بازار وچ نا بازار دے موڑ وچ کھمبے دے نال ایک پرانا جہا توڑا ٹنگیا سی، نالی دے اتوں وچ کاغذ مبارک بھرے سن، وچ کاغذ مبارک بھرے سن. صدقے جاواں جڑا سا جوڑا پانا ہوندا ہے نا پہلو تو بلیٹ کے دھو کے بغیر استریوں تو انج ہی رکھ چھڈدے سن. ہن تے بابا اینگل بنیا ہوندا ہے جی، اور اونوں پھر شو کیس دے وچ ٹنگیا ہوندا ہے. پھر لنگ دیاں ٹپ دیاں شو کیس تے نظر ماردا ہے تے نال ہی کھڑیاں تک ٹھردا جاندا ہے. وقت آوے گا تے تینوں پاواں گا. تے شرم نہیں آتی لنگ دیا ٹپ دیا سانو کدی غیرت آئی ہے کہ اے اللہ رسول دا نام تیری یہ ہوئی تھان ہے. جے ساڈے دل چودی قدر ہے ایک جوڑے جنہ نہیں، ایک جوڑے جنہ بھی نہیں، پر کی قدر ہوئے. میں آخری ایک سڑی گل بڑی کردا انہاں دے کئی تھاواں تے کیتی تے ایتھے بھی کر چھڑنا. جیڑی قوم دے دل وچ ٹٹی دی اتنی قدر ہوئے کہ 50 لاکھ دا لیٹرین بنے. 50 لاکھ دا لیٹرین ہو سکدا ہے. میں حالے ترقی والا ذہن تے ترقی دے حالات جڑے نے انہاں نو پورا نہ ویکھیا ہوئے تے 50 لاکھ کہہ رہا ہواں. ہو سکدا ہے تہاڈے علاقے وچ اس تو ہی کم ترقی کر گیا ہوئے تے کروڑ تے جا لیٹرین بندا ہوئے یا 2 کروڑ تے. میرے خیال دے اگر میں غلط کہہ بیٹھا 50 لاکھ تے معافی مانگ لینا. تہانوں اپنے علاقے دی بہتی خبر ہونی ہے. میں تے اونج جٹ جا دیسی جا بندہ بہتا شہراں وچ تے ادھر ادھر رہنا بھی پسند نہیں کردا، بکھریا نکر لینا پسند کرنا وا. سمجھ نہیں لگی گل تے تواڈے منے تساں ویکھیا ہی ہونا کروڑ کروڑ دا لیٹرین ہوندا ہے.
ایویں تے کرنا وچ کی ہوندا ہے؟ جیڑی قوم دی دل وچ پیشاب دے ٹٹی دی اتنی قدر ہوئے نا، اوتھے اللہ رسول دی قدر نہیں رہ سکتی، محال ہے جی۔ اگر ایسے ماحول اور معاشرے کا کوئی شخص غریبوں کی ہمدردی کا دعویٰ کرے تو سیاںا بندہ کہے گا جھوٹیا، بکواسیا، ظالما، بے ایمانا، شرم کر، جیڑا کروڑ لیٹرین تے لایا یہ تے پتہ نہیں کئی غریباں دے گھر عزت نال سر چھپان دے بن جانے سن، جڑے فٹ باتھاں تے رلدے نے یا اپنی عزت فروشیاں کر کے تے کرایہ اکٹھا کرتے نے۔ کمینیاں 1 کروڑ ادھر لا کے تے تو غریباں دا ہمدرد تیرا بوتھا نہیں سیکھنا چاہیے، پر اگوں عقل ہوے تے پھر او سیاںا تے ضرور اعتراض کرے گا، او سنگیا ادھر ویکھ کیا وجہ، کیا سیاںا بندہ نہیں بولدا؟ او کہندا وجہ کی ہے کہ کروڑ لیٹرین تے کیوں لگدا ہے؟ جی ادھر لگتا ہے تو پھر وہ نتیجہ مقابلے منطقی نتیجہ ضرور یہ نکلے گا کہ پھر چوک دے نالیاں دے اتوں اللہ رسول دے نامہ دا توڑا لگا ہونا ہے جی۔ جی ٹی وی چکلے دی واری آوے، میں استغفر اللہ، اپنا ٹی وی کعبے کی، کیا آپ کی زبان میں اس کو کیا تعظیم کا نام دینا چاہیے؟ یہ ٹی وی جو ہے اس کو آپ کی زبان میں تعظیم کا کون سا نام دینا چاہیے؟ میری زبان پر وہ لفظ نہیں آ رہا کہ جو اس کے لیے میں عزت کا نام بولوں، وہ تو میں زبان تلک گئی، جی میں انہوں نے چھاپے تلک جاندے نے، میری زبان تلک گئی۔ تو مرن گے تو پتے لگن گے جو اللہ رسول اللہ ڈرامے کری دے کے میں نے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر، وہ مسلمانوں، وہ مسلمانوں، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا کوئی میری نواں کتاب۔ اقبال ساڈا فرما گیا ہے جے میں افکار تو، جے اج دے نظریات تو، جے اج دیاں اندر دیاں کمینگیاں تو میں پردے چک دیواں تو پھر کی ہونا ہے؟ قیامت برپا ہو جانی ہے، فرنگیاں تو بچنی نہیں، بچنی نہیں۔ میں ہمدردی دے حوالے نال ایک گل کر دینا وا، بحریے دے علاقے جا رہا سا، سڑک تو گزر ہویا ہے، سڑک تو گزر ہویا ہے، سڑک تو گزر ہویا ہے، دیکھیا گڈیاں واوا ساریاں کھڑیاں سن میدان دے نال، پوچھیا کی کہندے اتوار بازار، میں کہ یار اتوار بازار کی ہوندا ہے؟ اندنے سودا سستا لبدا ہے۔ میں فورن سوچی ڈے پیا پروردگارا صدقے جاواں، صدقے جاواں انہاں قناعت کرن والیاں تو، صدقے جاواں، صدقے جاواں انہاں قناعت کرن والیاں تو۔ ایڈی قناعت کتھوں سگی ہے کہ جدوں بابے ہوراں نوں شوق چڑھدا ہے 10-20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ نوں تیلی لا دینا آپ واسطے کوئی شے نہیں، بڑے فخر نال تیلی لا چھڑدے نے۔ کی اج شادی دے اوتے اساں آتش بازی کیتی ہے، 50 لاکھ اٹھ گیا ہے، 50 لاکھ نو اگ لا دتی ہے، لیکن جدوں خریدن دی واری آئی ہے غریب کول گنڈے، غریب کول آلو خریدن دی واری آئی ہے، اس لیے اتوار بازار آ گیا۔ یاد کیوں؟ مت روپیے 2 وادھو چلے جاؤ،
تے فضول خرچی ساڈی ہو جاوے گی. اساں روپیہ کٹھا کر کے پتہ نہیں کتنا اوکھے ہو کے روپیہ کٹھا کیتا ہے. افسوس ہے او قوم نو قناعت یاد آوے تے غریب دے وقت میں گستاخی تو نہیں کر گیا. چلو معافی مانگ لیں گے, کٹھی معافی مانگ لیں گے. بولنے نہیں وہ ظالماں کتوں سیکھیا جی غریب دے ہاتھ گنڈے ویچن والے دے کول جے 5 روپے تیرے وادو بھی چلے گئے کمینیاں تے تیرا کیڑا چگا اجڑ جانا ہے. کچھ شرم کر 5 روپے غریب دے گھر گئے تینوں بھارے لگدے نے 50 لاکھ اگ لاونا تینوں بھارا نہیں لگدا. یہ قناعت کتوں سیکھی تے تیرے دل وچ ہن کسے غریب دی ہمدردی دا خیال آ سکدا ہے؟ اور ساڈے دل وچ بھی اللہ رسول دی عزت دا کدی خیال نہیں آ سکدا. جنہ 50 لاکھ کروڑ لیٹرین تے لاونا ہوندا ہے ٹٹی دی عزت دل چوں نکلے گی تے پھر نا تے سنگیو قسم خدا دی کر گیا نا گل تے بڑی گری گل ہے لیکن ضمیر کو اٹھانے کے لیے میرے خیال سے اتنی گری گل کرنی ضروری ہو جاندی ہے کہ اگر لیٹرین وچوں حصہ ونڈ لیندے نا اساں دین واسطے تے اللہ رسول دے نام واسطے تے میرے خیال دے قرآن دے سونے دے محل بن جانے سن کہ نہیں ہوئے. سچی دسیا جی اگر 50 لاکھ دے لیٹرین چو 25 لاکھ ہی وکھرا کر لائیے تے سچی دسی بحریہ دیاں کوٹھیاں دے اگر اینے روپیے کٹھے ہو جان تے میرے خیال دے بحریہ دے نال قرآن محل سونے دا نہیں بن جانا ہے بن جانا. پر ملا ساڈا کھلوتا ہے عاشق دا فتوا لاؤن تے مہر لاؤن تے نچ گیا ہے تقریر کرنی ہوتی ہے جھوٹ بول کے روپیہ لینا ہوتا ہے. اقبال سچ کہہ گیا وہ کہندا ہے میرے کو سچ پوچھ دیو نا ہر خرقہ سالوس میں خفیہ ہے مہاجن. وہ کہندا ہے جے سچ پوچھ دیو نا تے ہر کسی نے آپ اپنا مکاری دا لباس پا کے تے اندروں تجارت تے اندروں سود خور اتوں ون سونے روپ کپڑے پا کے تے جناب پھر مکاری کردا پھردا ہے. اداکاریاں نے کوئی مذہب دے رنگ وچ کوئی دنیا دے رنگ وچ کوئی سیاست دے رنگ وچ کوئی کسے رنگ وچ کوئی کسے رنگ وچ مقصد یہ ہوئی اگر روپیہ آوے ہو او سنگیا او ٹر گئی دنیا جنہاں نو اللہ رسول ان یاد ہوندا سی کہ اپنا چیتا نہیں سی ہوندا. ایک گل اما عائشہ پاک دی سنا کے تے اجازت اما عائشہ پاک دے کول اما عائشہ پاک دے کول نبی پاک دے جان تو بعد بیت المال وچوں لکھ درہم آیا, لکھ درہم چاندی دا. اما پاک بیٹھیاں ونڈنا شروع کر دیتا ہے. اثر دا وقت ہو گیا, آپ دی خادمہ محترمہ عرض کر دیا نے اما جی شام دا سالن پکاؤنا سی وہ واسطے کچھ نہیں جے چھڈیا. آپ فرماندیاں نے اوے اللہ دی بندیے جے تو چیتا کراؤندی تے میں رکھ لیندی, جے تو چیتا کراؤندی میں رکھ لیندی, جے تو چیتا کراؤندی میں رکھ لیندی. معلوم ہویا او جنہاں دی اللہ رسول نال لگی ہے انہاں نو اپنا چیتا رہ جاندا ہے مگر اللہ رسول دا نہیں. نیا گل ہوئی یہ ترک تعلق کا کیا تذکرہ ہے, تمہارے سوا کوئی اپنا نہیں ہے, تمہارے سوا
کوئی اپنا نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں خود کو بھلا، اگر تم کہو تو میں خود کو بھلا، تمہیں بھول جانے کی طاقت نہیں ہے، پھروں ڈھونڈتا میں کدا توبہ تو۔ اللہ جل شانہ اپنی عزت دلوں کرن دی توفیق، دماغ سوزی کی معافی مانگتا ہوں، گستاخی کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ ایک نظم لکھی سی، ایک کسی فرمائش کی تھی کاکا میرے خیال میں میں ہن فرمائشاں نہیں پوریاں کردا، جو کچھ بیان کیتا ہے جے ایدا رنگ اثر نہ چڑھیا تے انہاں نظماں دا بھی نہیں چڑھنا جڑیاں میں سنائی، لیکن اونج اگر چند ہوئے ہاں ایہی دے دے میں ساڈا رسالہ چھپیا ہے آداب قرآن اور تحفظ ایمان، یہ رسالہ بھی لیا جے آخر دے اندر ناچیز نے ایک نظم لکھی سی، اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام سب دا، اٹھاؤ نام رب ہووے دا مطلب دو نے، ایک ہر کسی دا کم ہونا چاہیے تے ہووے دا اے بھی مطلب ہے وے جے اٹھاؤ گے تے ہر کسی دا کم ہوندا جاوے گا۔ اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام سب دا، اٹھاؤ نام اے دنیا فانی ساری، اے دنیا فانی ساری، او رہنا نام رب دا، اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام، ذوق نال کہہ دو اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام، اے دنیا فانی ساری، اے دنیا فانی ساری، او رہنا نام رب دا، اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام، محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت باؤ، محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت باؤ، محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت پاؤ، یہ ہے کام ادب دا، اٹھاؤ ہووے کام سب دا، فرصت جدوں پاؤ کاغذ باغ اٹھاؤ، فرصت جدوں کاغذ باغ، او فرصت جدوں پاؤ کاغذ باغ اٹھاؤ، اس وچ رب لبدا، اٹھاؤ نام رب دا ہووے کام، حافی نام بشرا وہ میں پاسا چھیڑیا ہی نہیں کیونکہ وہ بیان کر چکے ہم، حافی نام اٹھایا، حافی نام اٹھایا، رب نے ولی بنایا، وہ حافی نام اٹھایا، رب نے ولی بنایا،
کمال نہیں نسب دا اٹھاو نا رب دا ہووے کام سب دا اٹھاو نا اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار جلان اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار او اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار چلانا کام ہے بے ادب دا اٹھاو نا اوے کام سب دا اٹھاو اوے کام نام جنہیں اٹھوایا حضرت نام پایا نام جنہیں اٹھوایا حضرت نام پایا او نام جنہیں اٹھوایا حضرت نام پایا احسان ہے سارا رب دا اٹھاونا رب دا ہووے رام سب دا باہو پیر فرماؤں ہے بے ادباں او نئی سار ادب دی او بے ادباں نئی سار ادب دی گئے ادبوں تھی وانجے جڑے مٹھ قدیم دے او کھیڑے ہون کدی نہ ہون رانجے جڑے مٹھ قدیم دے مٹھ قدیم دے کھیڑے ہون کدی نہ ہون رانجے جڑے ہون مٹی دے بھانڈے کدے نہ ہون کانجے جنا ادب نہ او سکھیا باہو باہو او جنا ادب نہ سکھیا باہو دو ہی جہانی وانجے